بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈینگی فیور کی علامات، احتیاطیں اور علاج، یہ ہے آج کا موضوع۔ میں ڈاکٹر طارق شہزاد۔ ڈینگی بخار مخصوص مچھروں کے کاٹنے سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ یہ قابل علاج ہے۔ پاکستان میں ڈینگی بخار کا پہلا مریض 1994 میں کراچی میں منظر عام پر آیا۔ 2011 میں لاہور اور پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈینگی بخار نے کورام مچا دیا۔ ہزاروں افراد اس کا شکار بنے اور سینکڑوں جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان میں مچھروں کی 22 مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ جن مچھروں کے کاٹنے سے ڈینگی بخار ہوتا ہے ان کا سائز عام مچھروں کے سائز سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ کالا اور جسم پر سفید دھبے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ اونچائی پر نہیں اڑ سکتا۔ یہ مچھر گھروں میں پردوں کے پیچھے، بیڈ کے نیچے، کونے کھدروں میں رہتا ہے۔ مادہ ڈینگی مچھر صاف اور گندے ٹھہرے پانی میں انڈے دیتی ہے۔ ان انڈوں سے 14 دن تک مچھر جوان ہو کر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ویسے تو ڈینگی مچھر ہر وقت کاٹ سکتا ہے، مگر عام طور پر صبح اور شام یعنی طلوع آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے اور 1 گھنٹہ بعد، اور شام کو غروب آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے اور 1 گھنٹہ بعد کے اوقات میں زیادہ تر حملہ آور ہوتا ہے۔ ڈینگی بخار کے خاتمے کے لیے سب سے اہم ڈینگی مچھر کی افزائش کو روکنا ہے۔ ہر شہری کو ڈینگی کے خلاف کام کرنا ہوگا۔ یہ ایک قومی مسئلہ ہے جسے حکومت اور عوام مل کر ہی حل کر سکتے ہیں۔ فروری اور مارچ، اس کے بعد اگست سے اکتوبر تک ڈینگی مچھر کی افزائش زیادہ ہوتی ہے۔ اس افزائش کو روکنا بے حد ضروری ہے۔ چند احتیاطی تدابیر: خود صاف رہیں، گھر کے ارد گرد کا ماحول صاف رکھیں، کہیں پانی جمع نہ ہونے دیں۔ اگر کہیں پانی لیک ہو رہا ہے تو فوراً ٹوٹی ٹھیک کریں۔ فریج کے نیچے رکھی ٹرے روزانہ صاف کریں۔ ہفتے میں 2-3 بار گھر، دفتر، دکان میں سپرے کریں۔ پانی والے برتن، ٹینکی ڈھک کے رکھیں۔ گملوں، کیاریوں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ صبح اور شام پوری آستین کا لباس استعمال کریں۔ مچھر مارنے سے 15%، جبکہ احتیاطی تدابیر سے 85% تک بچاؤ ممکن ہے۔ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ کا استعمال ترک کر دیں۔ بخار کی علامات ظاہر ہونے پر ڈینگی ٹیسٹ کروائیں۔ دوران علاج بخار کے خاتمہ کے لیے مریض کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ادویات استعمال کرنا چاہیے۔ درد دور کرنے والی دوائیں استعمال نہ کریں۔ صاف پانی اور لیکوڈ مثلاً تازہ پھلوں کا جوس، نمکین شکنجبین اور دودھ وغیرہ کا استعمال کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔